بالآخر جان نثار کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ ہی گئی۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہوگی۔ اس ایپیسوڈ میں دعا اور جعفر لائیں گے کشمالہ کے خلاف ثبوت اور کشمالہ اور سرفراز ہو جائیں گے بے نقاب۔ جہاں ان دونوں کا راز فاش ہوگا وہاں زوار خان کے قتل کا بھی راز کھل جائے گا۔ کشمالہ کا بھیانک انجام جاننے کے لیے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ کب اس سیریل کی لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی اور کب کشمالہ اور سرفراز پکڑے جائیں گے، اور وہ لمحہ دیکھنے والا ہوگا جب نوشیروان کی آنکھیں سچ دیکھیں گی۔ اماں سائیں اور بابا سائیں کے سامنے بھی سارا سچ آ جائے گا۔ جب سچ سامنے آئے گا تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، یہ سب دیکھنے کے لیے ہر کوئی بے تاب ہے۔ جیسا کہ ناظرین، اماں سائیں اور بابا سائیں نوشیروان کو حویلی جانے کے لیے فورس کرتے ہیں اور نوشیروان حویلی جانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حویلی نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا وہاں دل نہیں لگتا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن بابا سائیں اور اماں سائیں نوشیروان کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، مگر نوشیروان مسلسل انکار کر رہا ہوتا ہے اور اگلے روز نوشیروان کے بڑے بھائی زوار کی برسی ہوتی ہے، ان کا جانا ضروری ہوتا ہے، مگر وہ نوشیروان کو اکیلے چھوڑ کر جانے سے ڈرتے ہیں۔ اماں سائیں تو نوشیروان کو دعا کو چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں تو نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ وکیل کو بلاؤ، میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں تاکہ جلد سے جلد پیپرز تیار کروا سکوں۔ یہ سن کر جعفر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وکیل کو ملے بغیر ہی بہانے بنانا شروع ہو جاتا ہے، اور کشمالہ کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے کہ کب جعفر کاغذات کمپلیٹ کروائے گا اور دعا کو بھیجے گا۔ وہ تو خوشی سے بندریا کی طرح اچھلتی پھرتی ہے۔ جب اس کا صبر جواب دے جاتا ہے تو وہ جعفر کو آتا دیکھ کر پوچھتی ہے کہ جعفر، کیا تم نے دعا کی طلاق کے کاغذات کمپلیٹ کروا لیے ہیں؟ تو جعفر کہتا ہے کہ نہیں بی بی سائیں۔ تو کشمالہ پوچھتی ہے کہ کیوں؟ تو جعفر بتاتا ہے کہ بی بی سائیں، وکیل شہر سے باہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آ جائے گا کاغذات کمپلیٹ ہو جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، اپنی چھلانگیں جاری رکھیں۔ تو کشمالہ کو جعفر پر شک ہونے لگتا ہے اور کہتی ہے کہ جعفر، مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے، کہیں اس میں تمہاری کوئی چال تو نہیں؟ اگر کوئی گڑبڑ نکلی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ کشمالہ یہ نہیں جانتی کہ یہاں پر تو پوری دال ہی کالی ہے۔ جعفر جو کہ چھپ کر مسلسل دعا کے ساتھ تھا، جعفر نے کشمالہ کی جتنی ویڈیوز بنائی وہ سب دعا کو بھیجتا رہا تھا، اس لیے تو دعا پورے کانفیڈنس کے ساتھ سرفراز کو ملتی رہی اور ثبوت حاصل کرتی رہی۔ جعفر جب دیکھتا ہے کہ اماں سائیں اور بابا سائیں کی طرف سے سائیں پر پریشر بڑھ رہا ہے تو وہ دعا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی سائیں، اب آپ نے جو کرنا ہے جلدی کر لیں کیونکہ نوشیروان سائیں نے طلاق کے کاغذات تیار کروانے کا کہہ دیا ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ سائیں آپ کو جلد از جلد طلاق دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ جتنی جلدی ہو سکے تمام ثبوت جمع کر لیں۔ ابھی تو میں سائیں کے سامنے ٹال مٹول کر رہا ہوں کیونکہ سب گھر والے آپ کو جلد از جلد سائیں کی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو دعا جعفر کو بتاتی ہے کہ میرے پاس کشمالہ کے وائس میسیجز موجود ہیں جو اس نے سرفراز کو سینڈ کیے تھے۔ جعفر، ان میسیجز میں بہت کچھ ہے جو مجھے نوشیروان اور سب کے سامنے بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو پھر جعفر کہتا ہے کہ بی بی سائیں، پھر انتظار کس بات کا ہے، آپ دیر نہ کریں اور تمام ثبوت لے کر نوشیروان سائیں کے پاس آ جائیں۔ تو پھر جعفر سرفراز کو اٹھا لیتا ہے، اس کے منہ سے بھی تو ہر بات نکلوانی ضروری تھی۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کشمالہ نے بھی سرفراز کو مارنے کی سپاری دے رکھی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی سرفراز تک پہنچتے ہیں، جعفر سرفراز کو بچا لیتا ہے اور اس کے بندے سرفراز کو کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دیتے ہیں۔ پھر جعفر دعا کو بتائے گا کہ بی بی سائیں، آپ کا کام ہو گیا ہے، میں جس پر دعا کہے گی کہ جعفر اس سے سب سچ اگلواؤ اور ریکارڈ کر لو، اگر نہ بتائے تو چھتروں کی برسات کر دو اس ذلیل انسان پر، اور دعا نوشیروان کے گھر جائے گی۔ سب دعا کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور کشمالہ کا تو دل کرے گا کہ اس کو کچا چبا جائے، اور دعا سے کہے گی کہ تم ہمارے گھر کیوں آئی ہو، نکلو یہاں سے، تم کو بہت جلد سائیں طلاق نامہ بھیج دیں گے۔ جس پر دعا کہے گی کہ بی بی سکون تو کرو، میں تم سے ملنے نہیں آئی بلکہ کچھ ثبوت لے کر آئی ہوں تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں اور اصل قصوروار کو بے نقاب کر سکوں۔ تو کشمالہ کہے گی، تم پھر مجھے الزام دینے آئی ہو، میں قصوروار ہوں؟ تو دعا کہے گی کہ پہلے سن تو لو،
میں نے تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو دعا سارے ثبوت نوشیروان کے سامنے رکھ دے گی اور جعفر سے کہے گی کہ جعفر سرفراز کو لے آؤ۔ تو جعفر سرفراز کو لے آئے گا اور جعفر سرفراز کو کہے گا کہ چلو بولنا شروع کرو اب طوطے کی طرح، جو کچھ تم نے کیا اور جو کچھ تم نے کسی کے کہنے پر کیا۔ تو سرفراز سب کے سامنے اپنا جرم قبول کرے گا اور بتائے گا کہ میں نے یہ سب کشمالہ کے کہنے پر کیا، جس کے بدلے اس نے مجھے بہت بڑی رقم دی۔ میں دعا کے ساتھ کسی ریلیشن میں نہیں ہوں۔ کشمالہ نے اپنا جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سرفراز کو جھوٹا بنانے کی کوشش کرتی ہے تو بابا سائیں بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی رات اس پولیس انسپیکٹر نے جو زوار کے قتل کی انکوائری کر رہا تھا، اس نے زوار کے قتل کی قاتل کی پکچر بھیجی ہے۔ تو نوشیروان پوچھے گا کہ کون ہے بابا سائیں، جس پر بابا سائیں پکچر دکھا دیں گے اور اس میں کشمالہ ہوتی ہے۔ تو نوشیروان کے تو غصے کی انتہا نہیں رہتی، اس کا بس نہیں چلتا کہ کشمالہ کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ جب سرفراز کو اور نوشیروان کا تو برا حال ہو جاتا ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ کھڑے کھڑے ہی کشمالہ کو طلاق دے دے گا۔ یہاں پر دعا بھی خاموش نہیں رہے گی، وہ بھی اماں سائیں اور بابا سائیں سے کہے گی کہ اب آپ نے اپنی حسب نسب والی بہو کو دیکھ لیا، آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ اس پر اماں سائیں اور بابا سائیں اپنا سر پیٹیں گے۔ ہم نے اپنے گھر میں ناگن کو پال رکھا تھا۔ نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ تم نے یہ سب کچھ پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو جعفر کہے گا کہ سائیں ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ جس پر اماں سائیں، بابا سائیں، نوشیروان دعا سے معافی مانگیں گے اور جعفر کی وفاداری دیکھ کر اس کے بھی شکر گزار ہوں گے اور دعا کو واپس اپنے گھر میں رہنے کو کہیں گے۔